السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت 86 سے سٹارٹ لیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیوں کر، کیسے، یہدی ہدایت دے یا ہدایت دیتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ تعالی، کس کو؟ قومن ایسے لوگوں کو، کفرو جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمان لانے کے بعد، ہم اپنے ایمان لانے کے بعد، اور شہدو گواہی دے چکے، ان کے الرسول کہ یہ پیغمبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق برحق ہیں، اور جاء آگے ہم ان کے پاس البینات دلائل بھی آگے، یعنی واضح دلائل بھی آگے، واللہ اور اللہ تعالی لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، کن کو؟ قوم لوگوں کو، ظالمین جو ظالم ہیں، جو بے انصاف ہیں، ایسی قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا؟ کیسے اختیار کر لیا؟ ایمان لانے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ ظالم لوگوں کو۔ 87 آیت کا ترجمہ۔ اولئک یہی لوگ، کون سے لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جزاء سزا ہے، بدلہ ہے، ہم ان کی یعنی ان کی یہ سزا ہے، ان کے علیہم ان پر، لعنت لعنت ہے، کس کی؟ اللہ تعالی کی، والملائکۃ یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فرشتوں کی، اور الناس اور لوگوں کی یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوا، اجمعین سب کی طرف سے یعنی تمام کی طرف سے۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار یعنی لعنت پڑتی رہے اللہ تعالی کی، فرشتوں کی، اور سب انسانوں کی۔ اب اس کی آگے مزید سزا کیا ہے، جو بہت ہی کڑی ہے، جو بہت ہی سخت ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، 88 کا اور 89 کا۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے، کہاں رہنے والے؟ فی میں، ہاں اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، کا لا یخفف نہیں کی جائے گی، عنہم ان سے، ہم ان سے، العذاب عذاب کی، اور لا نہ ہم وہ یا ان کو، ینظرون مہلت دی جائے گی، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی پھٹکار میں، اسی لعنت میں جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس میں،
وہ ہمیشہ رہیں گے اسی پھٹکار میں، اسی لعنت میں۔ پھر کیا ہوگا؟ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا، نہیں کمی کی جائے گی ان سے عذاب یا عذاب میں، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا الا، مگر الذین، جنہوں نے تابو، توبہ کی، جنہوں نے تائب ہو کے پھر سیدھا رستہ اختیار کیا، توبہ کی، استغفار کیا، خالی زبان سے نہیں دل سے، یعنی ندامت کا اظہار چہرے سے بھی ہوا اور دل سے وہ مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا، من سے بعد ذالک، اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، اور اصلحو، پھر انہوں نے اصلاح کر لی، یعنی اپنی حالت کو درست کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، پھر وہ اتباع کرنے لگے، فإن، تو بے شک اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، کوئی آئے تو صحیح، رحیم، بہت مہربان ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں، اور بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگی، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں، ان کے پاس دلیلیں بھی تھی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت، ہر آیت ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس آیت کا شان نزول کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، چند ایک ہم بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو گیا، ان کا نام تھا حارث بن سوید انصاری۔ پھر وہ مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ مل گیا، پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنے قوم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کی اختیار کیا، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ حسد نہایت ہی خبیث بیماری ہے، اس کی وجہ سے آدمی جاننے بوجھتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بسا اوقات جیسے اس میں ہم نے پڑھا بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب مجاہد لکھتے ہیں کہ حارث بن سوید آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پھر حارث دوبارہ کافر ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ ان کے قوم کے شخص نے ان کے سامنے ان آیات کو جب پڑھا نا تو حارث نے کہا بے شک تم نے سچ کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ صادق ہیں، اور بے شک اللہ عز و جل تینوں میں سب سے زیادہ صادق ہیں۔ پھر حارث دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک
عمل کیے۔ حضرت حسن بصری کا جامع البیان میں یہ قول لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیر اور شر کو متمیز کر سکے، پہچان سکے، ان میں فرق کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے پسندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی کرنے اور ناپسندیدہ اعمال سے روکنے کے لیے انبیاء بھیجے، آپ جانتے ہیں، اور اسی طرح آسمانی کتابیں بھیجی، صحائف بھیجے۔ پھر ان کی وضاحت بھی ہوئی ہر دور میں، مختلف علماء کرام نے کی۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں وہ آپ پڑھیں گے نا تو یہ قول زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ زیادہ اچھا لگے۔ ہر قول کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اب دیکھیے قرآن کریم کے میں کیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے پڑھا نا سورہ بلد میں کہ کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں بنائی، یعنی ان کو دو آنکھیں نہیں دی، دو آنکھیں ان کی نہیں بنائی، سات زبان بنائیے، دو ہونٹ بنائیے، اور ہم نے اسے خیر اور شر کے دو واضح راستے بھی دکھا دیے۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان ہے۔ آپ کسی کو کوئی تھپڑ مارے تو ہر کوئی کہے گا یہ غلط ہے، اسی طرح تمام اخلاقی باتوں کو آپ سامنے رکھیں تو ہر ایک کو لگے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چاہے وہ دائرہ اسلام میں ہے چاہے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو بتا دیے رستے دونوں کھلے، ایک خیر کا ایک شر کا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ادھر جاؤ گے تو کامیابی، ادھر جاؤ گے تو نقصان۔ کیا ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ کیا ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ چوری کرنا غلط ہے؟ کیا ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ اللہ سے دوری انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی؟ سب کو پتہ ہے۔ جس طرح کرونا نے بھی آ کے سمجھا دیے پردے کے معاملے میں، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ پردہ جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسے کہتے تھے نا۔ یہ تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ رکاوٹ ہے، تو دیکھو مزدور ہے، یہ بڑا آدمی، یہ ڈاکٹر ہے، ابھی ہر ایک نقاب پہن کے ہی تو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ، دوسرا کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آپ جتنا سوچتے جائیں گے آپ کو یہ دونوں راستے واضح طور پر نظر آ جائیں گے۔ پھر اللہ نے دماغ دیا انسان کو، اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی ہے نا آیت 14 اور 15 کے اندر کہ انسان خود اپنے اوپر شاہد ہے، خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کر دے۔ کسی کو کہیں نا کہ آئیں آپ درس قرآن کریم میں آئیں یا آئیں یہ جو ہم لوگ درس بھیجتے وہ سنیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کے اندر محبت ہوگی پہلے تو وہ خود ہی کہے گا کہ ہم نے سننا ہے، دوسرا جس کا اپنی مرضی نہیں ہوگی وہ حجت بازیاں کرے گا، ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ آیت رب کو پتا تھا، اس لیے پہلے لکھتی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب کیسے اللہ نے بند کر کے گھروں میں رکھ دیا، کہا کہ اب بتاؤ اب ٹائم ہے یا نہیں، اب تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی امتحان آ گیا، میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں، بعض تو ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے قریب ہو گئے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا سننے میں آتا ہے کہ پہلے وہ ایک مووی دیکھتے تھے اب 10 دیکھنا شروع ہو گئے، تو یہ تو بد نصیبی کی انتہا ہو گئی۔ اور ابھی کوئی عذر باقی نہیں ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں جو ہمارے گروپس میں ہیں، کہتے ہیں کہ ٹائم ہے یا نہیں ہے، آتے جاتے ہم لوگ پہلے گانے یا کچھ اور لگاتے تھے، اب آپ کا سن لیتے ہیں، اور پھر جب ٹائم ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ ٹائم نکل آتا ہے ان کے لیے جو چاہتا ہوتا ہے، جو عذر پیش کرتا ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل میں اور بہت ساری جگہوں میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کوئی عذر نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہلے بھیج کے رستے دکھا دیے، تو خیر اور شر یہ واضح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، شعور دے رکھے، اور اپنی معرفت اور احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے رسول بھیج دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عام ہدایت ہے جو اس نے ہر انسان کو عطا بھی کی، اور کوئی شخص اللہ کے خلاف یہ حجت نہیں پیش کر سکتا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی اس لیے وہ معذور ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کی طرف جانے والے رستوں کا مسافر ہو جاتا ہے نا، اللہ اسے ضرور کامیابیاں دیتا ہے۔ جیسے بہت ساری آیات ہیں، آیت 69 ہے سورہ عنکبوت کی، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت 76 میں ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے کہ اللہ اور اس کے جو رسول یعنی رسول اور کتابوں کے ذریعے
لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کی راہوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کو اپنی اذن سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، جو بندہ جس چیز کا طالب ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے عورتیں جب جاتے ہیں مثلا کوئی کپڑے لینے یا جوتے لینے یا پرس لینے یا عبایا لینے، تو ان کا دھیان کدھر کدھر جاتا ہے، اور اسے کیا ہے، اچھی سے اچھی چیز مل جاتی ہے، ایسے ہے نا۔ اور یہ سب سے بہترین چیز ہے، آخرت کی تیاری، اپنی اللہ کی طرف، اللہ کی رستوں کی طرف جانا، پھر انعام یافتہ لوگوں کے رستوں کے ذریعے چلتے چلتے انعام پا لینے والوں کی طرف چلے جانا، یعنی انعام یافتہ ہو جانا۔ جب آپ اس رستے کے مسافر ہوں گے نا، تو آپ کو اچھی اچھی چیزیں، اچھے اچھے دوست، بہت اچھی بکس مل جائیں گی، آپ کا دل لگے گا ان کتابوں کے اندر، آپ کا دل لگے گا کہ دروس کو آپ سنیں گے، لوگوں کے ساتھ آپ تبصرہ کریں گے، آج ہم نے یہ سنا، آج ہم نے یہ سنا، کیا آپ نے میری بہن سنا؟ پھر سننے کے بعد اپنے اوپر جب اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی، اور جب آپ عادی ہو جائیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جن کو قرآن کریم پڑھنے کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، تو وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح جن کو نمازوں کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، عشاء کی نماز جب تک وہ نہیں پڑھتے وہ ان کو نیند نہیں آتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آسانیاں کرے سے، اور پھر جتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ان آیات میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اگر سچے دل سے تائب ہو کر آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ضرور تھام لے گی۔ لیکن سچے دل سے توبہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے توبہ کرے، نہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے کسی نے جیسے استغفار توبہ توبہ کی اور اٹھ کے جانے لگا تو پکڑ لے، کہا کہ یہ تو ایک قسم کا مذاق ہے، توبہ کرو تو پتہ چلے کہ تم توبہ کر رہے، یعنی گناہوں سے جب معافی مانگو، دل سے ندامت ہو، چہرے پہ بھی اظہار ہو اللہ کے سامنے، اور پھر اس طرح سچی توبہ کرو گے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کا مفہوم بتائی دیتی ہوں کہ جب انسان، اسپیشلی نوجوان انسان سچی توبہ کرتا ہے تو مختلف جو قبرستان ہیں ان کے مشارق اور مغارب میں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک قسم کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے آج نوجوانی کی حالت میں توبہ کیا۔ آپ سارے نوجوان ہو، سچے دل سے توبہ کرو گے تو توبہ وہ چیز ہے، استغفار کرنا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ بلندیاں، دنیا آخرت ہر قسم کی بلندیاں آپ کو دے گا۔ تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ ہم لوگ اس رستے کے مسافر ہوں گے، جو رستہ میرے اللہ کو پسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیف میں کاف باریک پڑھا جائے گا، ترقیق صفت ہے اس کی، کئی یا لین ہے، یا کو نرمی سے ادا کریں گے، فا کو جلدی ادا کریں گے، پڑھیں گے۔ یہدی میں یا کو ہا سے ملائیں گے، ہا پہ ہمس ہوگا اور اس میں سانس جاری رہتی ہے۔ دی یا مدہ ہے لیکن آگے لفظ اللہ کا حمزہ عارضی ہے، تو جب کسی اسم کا حمزہ عارضی ہو، یعنی کسی اگلے آنے والے لفظ کا پہلا شروع میں جو الف ہوتا ہے وہ نہ پڑھا جا رہا ہو، تو پیچھے جو یا مدہ ہوتی ہے
وہ یا کو لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ ختم ہو جاتی ہے، پچھلے حرف سے ملا دیا جاتا ہے، تو زیر کو لام اسم جلالہ سے ملائیں گے، دال کی زیر کو، تو یہد اللہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ زیر کی وجہ سے لام اسم جلالہ باریک پڑھا جائے گا اور 2 حرکات لمبا کریں گے، ہاں کو سہلک سے معروف طریقے سے پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے، ہو پڑھیں گے، یہد اللہ قوما میں قوف پر ہے، یہ واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کریں گے۔ تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہوگا، قوما کفروا، کاف فا جلدی ادا کریں گے، را پر پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ بعد ایمانہم میں عین ساکن، اس پہ اظہار ہے، دال کو جلدی ادا کریں گے، می ای اور ما ہے، ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، بعد ایمانہم دونوں کو ای اور ما کو 2 حرکات لمبا کریں گے، نون کی زیر معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے۔ ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، آگے واو اور آ ہے حروف شفوی میں سے۔ وشہدو واو شین ہا جلدی ادا کریں گے، ہا اقصہ سے، دو واو مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے جس کی وجہ سے مد منفصل بنی ہے۔ وشہدو ان الرسول، دال کو ہم 4 حرکات لمبا کرتے ہیں، مد عارض مد منفصل ہے، یہ 4 حرکات لمبا کریں گے۔ ان الرسول میں نون مشدد پہ غنہ ہے، آواز ناک کے باسے میں لے جائیں گے، نون کو را سے ملائیں گے، یہ ادغام شمسی ہے اس لیے الف لام نہیں پڑھا جا رہا، ان الرسول، را پر زبر کی وجہ سے را پر پڑھیں گے، سو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ حق میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے قوف سے ملائیں گے، قوف پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام کرنا ہوگا، حقوں آواز ناک کے باسے میں لے جائیں گے، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے جلدی ادا کریں گے۔ جاءہم میں جا الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جس کی وجہ سے یہ مد متصل بنی ہے، ہم اس کو 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں، حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے جلدی، ہا اقصی حلق سے ادا کر دیں گے معروف طریقے سے جلدی، میم کو البینات کے لام سے ملا دیں گے، یہ میم پر پیش آئے گی کیونکہ جمع کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کو ملانے کے لیے ہم یا کم اس کو پیش لگا کے اگلے لفظ سے ملا دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ پیش لگائیں کہ لام سے ملا دیا گیا، وجاءہم البینات، یعنی زبر اور زیر کیوں نہیں آئی، تو جس کو ضمائر کا پتہ ہے یا جمع کی ضمیر ہو تو وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ پیش لگانی اور لام سے ملانا، یہ اصول ہے۔ لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، با کو یا سے ملائیں گے، یا کو جلدی اور معروف پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، قائم مقام مد اصلی، جب ہم تا پہ وقف کرتے ہیں تو اس مد اصلی کو ہم مد عارض للسکون بنا دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں اور تا ساکن پہ ہمس کریں گے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، سانس جاری رکھیں گے اس کے پڑھنے میں وقف کی حالت میں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تا کو معروف طریقے سے جلدی ادا کریں گے، واللہ میں واو کی زبر سے کی وجہ سے لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، یہدی میں ہا ساکن پہ ہم سے، یہ قاعدہ پیچھے بتا چکے ہیں، یہد اللہ شروع میں دیکھیں کیف یہد اللہ، اب ہے یہد القوم الظالمین، لا یہد القوم الظالمین، دال کو لام سے ملانا، اظہار قمری قو واولین، میم کو الظالمین کی ضا سے ملا دیں گے، ادغام شمسی ہوگا، الف لام نہیں پڑھیں گے، ضا پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لام باریک پڑھیں گے، میم کو لمبا کریں گے، وقفاً مد عارض للسکون اور نون ساکن پہ اظہار ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور وہ یعنی پہلے اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك
جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ یہ الفاظ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 136 میں بھی ہیں، اولئک جزاؤہم، لیکن وہاں پہ اور یہاں پہ بہت فرق ہے، اور یہ آیت وہاں پہ، وہاں کی آیت یہاں پہ پڑھ دیں تو معانی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اولئک میں حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے، واو نہیں پڑھیں گے، لام پر مد متصلہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ یا کی شکل میں ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل بنی ہے۔ کاف باریک ہے، جزاؤہم میں ذات صفیر کی آواز سے ادا کریں گے، اور اس میں بھی مد متصل ہے، اس میں الف مدہ کے بعد حمزہ واو کی شکل میں ہے اور ایک ہی کلمے میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ دو الفاظ دونوں میں مد متصل ہیں، لیکن ایک میں کھڑا زبر کے بعد حمزہ یا کی شکل میں، دوسرے میں الف مدہ کے بعد حمزہ واو کی شکل میں ہے۔ تو جب بھی حمزہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ یعنی مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے میں ہو تو وہ مد متصل بنتی ہے۔ پچھلی آیت میں مد متصل پڑھی ہے، اس میں الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں تھا، لیکن ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے وہاں بھی مد متصل ہم نے پڑھی۔ ہم اسے 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، علیہم یہ لئی پڑھیں گے، اس کو علیہم نہیں پڑھیں گے، معروف طریقے سے لین ہے۔ ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، لعنت اللہ لام باریک عین ساکن پہ اظہار ہے، نون کو جلدی پڑھیں گے تاکہ زبر کی وجہ سے لام اس میں جرالہ پر پڑھیں گے، لعنت اللہ، اور 2 حرکات لمبا بھی کریں گے۔ والملائکہ میں لام ساکن پہ اظہار۔ اب دیکھیں ملائکہ پہ مد وہی ہے جو اولئکہ میں ہے، مد متصل، کھڑا زبر کے بعد حمزہ یا کی شکل میں آیا ہے، کاف باریک تا مربوطہ ہے، وقفاً تو یہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ملانے کی صورت میں جلدی اور معروف پڑھیں گے۔ والناس میں واو کو نون سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، نا الف مدہ ہے، یعنی ادغام شمسی مع الغنہ ہے یہاں پہ، والناس آواز ناک کے بانس سے مل جائیں گے، نا الف مدہ 2 حرکات لمبے، سین صفیر کی آواز سے، سیٹی کی آواز سے، اجمعین جیم ساکن اس پہ قلقلہ، اجمعین یعنی اجو اجا یہ نہیں پڑھنا، صرف قلقلہ کرنا ہے، جیم ہلا کر ادا کرنا ہے، زبر زیر پیش حرکت نہیں بنانی۔ میم کو جلدی اور معروف جلدی پڑھیں گے، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لمبا کریں گے، نون ساکن پہ وقفاً اظہار ہوگا۔ ملانے کی صورت میں عین کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور نون پر زبر پڑھنی ہے۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا، خالدین میں خواہ کو پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لام باریک ادا کریں گے، دال بھی باریک پڑھیں گے، دی یا مدہ ہے، یہ دال کو لمبا کرنا ہے 2 حرکات، فیہا میں یا مدہ اور الف مدہ ہیں، یہ بھی 2 حرکات لمبا کریں گے۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 اور اسی طرح آیت نمبر 162 2 جگہ، اور سورۃ النحل میں آیت نمبر 85 میں دیکھیے، یہ الفاظ اس حفظ کے لحاظ سے متشابہ کے الفاظ ہیں۔ لا الف مدہ ہے، یخفف میں خوا پر پڑھیں گے، فا سے ملائیں گے، فا کو جلدی ادا کریں گے، پھر فا کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، لا یخفف عنہم، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، نون ساکن پہ اظہار ہے، اظہار حلقی ہے، ہا حرف حلقی میں سے آ رہا ہے اس لیے اظہار ہے۔ میم ساکن تھا لیکن ملانے کی وجہ سے پیش لگا کے ملا دیا گیا، پیچھے ہم نے پڑھا وجاءہم البینات، اس میں نے بتایا تھا کہ میم پر پیش لگا کے آگے ملا دیا گیا ہے۔ تو جب بھی جمع ضمیر کی آتی ہے اور اس میں اگلے اسم جو جس میں الف نہ پڑھا جا رہا ہو، عارضی ہو، تو میم پر پیش لگا کے اگلے لفظ سے یا اسم سے ملا دیا جاتا ہے۔
تو عنہم العذاب میم پر پیش لگائیں گے، لام ساکن سے ملائیں گے، اظہار قمری ہوگا، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، دال الف مدہ ہے تو حرکات لمبا ہے، با کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے، ولام لا الف مدہ ہے، ہم یہ میم ساکن ہے اور اس میں اظہار ہے، اظہار شفوی۔ ینظرون میں یا کو نون سے ملانا ہے، نون ساکن کے بعد ضا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، ضا پر پڑھیں گے، را بھی پر پڑھیں گے، اب را کو لمبا کریں گے، وقفاً یہ مد عارض للسکون ہے اور نون ساکن ہو گیا، ولا هم ينظرون اور وقف بالاسکان ہوا۔ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے یعنی گرفتار، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پچھلی آیت سے اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے الگ الگ آیتیں ریکارڈ کی ہیں، اس لیے بعض اوقات ہمیں اسی سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اقصی حلق سے حمزہ ادا ہوگا، یہ حمزہ اصلی ہے، لام سے ملا دیں گے، الا لا الف مدہ ہے لیکن الذین کا حمزہ عارضی ہے تو لام کو لام سے ملا دیں گے تو الا الذین ہو جائے گا، دال نرمی سے ادا ہوگا، دی یا مدہ ہے تو حرکات لمبا کریں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، تابو میں تا الف مدہ ہے، بو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبے کریں گے مد اصلی کو، من بعد پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے نون کی آواز کو بدل دیں گے میم سے، اس بدلنے کا نام ابدال یا اقلاب ہے، تو یہاں پہ اقلاب کریں گے اور نون کی جگہ میم پڑھیں گے، بعد میں عین ساکن پہ اظہار قمری ہے، دال کے نیچے زیرہ، یہ من کی وجہ سے من بعد ذالک، دال پر کھڑا زبر ہے تو حرکات لمبا ہے، لام کاف باریک ہے، وَأَصْلَحُوا میں واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے، صاد سے ملائیں گے، وَأَصْلَحُوا صاد ساکن ہے، اس پہ ہم سے یہ پر پڑا جائے گا، لام باریک ہے، ہو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، آگے ایک علامت لکھی ہوئی ہے قف، یہ اکثر لوگ اس کو قف پڑھتے ہیں، یہ قف ہے، قاف پر زبر کے ساتھ، یہ اصل میں قد یوقف کا مخفف ہے، اس پر اگر وقف ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، البتہ جو وقف اختیاری ہے یعنی جو ہم اختیار کرتے ہیں، جان بوجھ کے وقف کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اور یہ علامت وہاں پہ ہی لگائی جاتی ہے جہاں پہ قاری کا یہ احتمال ہو کہ وہ یہاں پہ وقف کر دیں گے، تو اس لیے ملا کے پڑھنا بہتر ہے، ہم نے بھی ملا کے پڑھا ہے، لیکن اگر کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں بہت لمبی آیتیں ہوتی ہیں تو اگر کسی نے یہاں پہ وقف کر دیا تو یہ بھی حرج نہیں۔ فَإِنَّ میں نون مشدد پہ غنہ ہے، نون کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جرالہ پر پڑھیں گے، ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے، غفور میں غین پر پڑھیں گے، فو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، را پر پڑھیں گے، را کو را سے ملانا ہے، رر ادغام کامل ہے، غفور الرحیم، را دونوں پر ہیں، وقفاً وصلاً پر ہے، غفور میں رکنا ہو تو تب بھی پر ہے، ملا دیا تب بھی پر ہے، ادغام کامل ہوا، اور را پر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، ہی آئے مدہ ہے، دو حرکات لمبا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں میم ساکن پہ، تو رحیم لمبا کرتے ہوئے میم ساکن پہ اظہار کریں گے، مد عارض میں سکون بنائیں گے، تنوین کے بعد آگے ان کا حمزہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ملانے کی صورت میں تو اظہار ہوگا، لیکن یہاں پہ وقف بہتر ہے، وقف اختیاری ہے اور یہ وقف تام ہے، اس لیے رکنا ضروری ہے۔